This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ کوثر کے حوالے سے، اور ان سے متعلقہ افراد کے حوالے سے جن کو مفسرین نے ان سے جوڑا ہے، اور پھر ہم گفتگو کریں گے آگے ان کی اولاد کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ کا جو شان نزول ہے اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کے ساتھ منسلک رہنے کی، ان سے جڑا رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما کر مکہ مکرمہ کی زمین پر مبعوث فرمایا۔ سرزمین مکہ بنجر بیابان تھی، آپ کے وجود مسعود کی برکت سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کا بچپن گزرا، آپ کا لڑکپن گزرا، آپ نے جہاں شباب کی منزلیں طے کی اور جہاں نبوت کا اعلان فرمایا، اس زمین کے خطے میں بڑے بڑے فصحاء موجود تھے جن کی فصاحت و بلاغت کی مثالیں دی جاتی تھیں، جن کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا اس کا خیمہ جو ہے وہ بلند جگہ پر نصب کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ رب العزت نے اپنا کلام آپ پر نازل فرمایا، اور جب آپ نے ان فصیح و بلیغ لوگوں میں اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا تو ان کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئیں۔ عکاظ کے میلے کی مثال جو ہے احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو اپنے تھے وہ بھی بیگانے بن گئے، سردار مکہ سب کے سب دشمن ہو گئے، اور وہ آپ کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ کیا دین نیا لے کر آ گئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو بگاڑ دیا ہے، طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے خاتم النبیین پیغمبر کی
دلجوئی کے لیے وقتاً بفقتاً اپنا کلام جو ہے ان کے قلب اطہر پر نازل فرماتے۔ اب یہ سورہ مختصر ترین سورہ قرآن مجید کی جب اس سورہ کا نزول ہوا تو اس وقت بھی آپ دلگیر تھے۔ یہ وہ زمانہ بنتا ہے، اس پہ مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں، یہ وہ زمانہ بنتا ہے کہ جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام وصال فرما گئے، پھر وقفہ ہوا، تو اس کے بعد 10 نبوی میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ وہ دور بنتا ہے جب شاب ابی طالب میں آپ محصور بھی تھے، اور 3 سال تک جو شب و روز آپ نے شاب ابی طالب میں گزارے وہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا۔ عرب کے جتنے سرداران تھے، قریش مکہ تھے، انہوں نے آپ سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دلگیر دیکھا تو یہ مختصر ترین سورت جو ہے وہ نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اب اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی مدحت بھی بیان فرمائی۔ ویسے تو قرآن کی بے شمار صورتیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کی روایت کو ایک فروغ ملتا ہے، اور یہ 3 آیات پر مشتمل سورت جو ہے جب یہ نازل ہوئی، علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے الاتقان میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے جا کر بیت اللہ کی دہلیز پر لٹکا دو۔ جب بیت اللہ کی دہلیز پر یہ سورہ لٹکائی گئی تو اس عہد کا سب سے بڑا شاعر لبید تھا۔ لبید کا جب ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ساتھ ہی انہوں نے چوتھا مصرع کہا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایسی اس میں ایسا فلو مختصر بحر کی ایسی شاعری میرے سننے میں کبھی نہیں آئی۔ تو اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر جو ہے وہ لوگ حیرت میں گم ہو گئے۔ اب اس کا شان نزول جو ہے یہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور 50 کے قریب امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ 50 صحابہ سے اس کا شان نزول جو ہے یہ روایت کیا گیا ہے، اور بے شمار ایسے مفسرین ہیں۔ محمد بن جریر طبری جو ہے یہ تابعی ہے، اور فتح البیان کے 30 جلدوں پر یہ تفسیر مشتمل ہے۔ انہوں نے یہ تحریر کیا ہے۔ ایک روایت انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان فرمائی ہے، حضرت انس بن مالک سے بھی بیان کی ہے۔ صحیحین میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت موجود ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے، لفظ کوثر جو ہے یہ جتنی لغات ہیں عربی کی لغات جو ہے اس میں کوثر کے معنی خیر کثیر کے آتے ہیں،
کہ دنیا کی تمام بھلائیاں اور آخرت کی تمام بھلائیاں جو ہیں یہ جس ہستی میں پائی جائیں وہ کوثر کہلاتا ہے، وہ خیر کثیر کا مالک ہوتا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں جاتے ہیں اور بہشت کی جب آپ کو سیر کرائی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہر کو بھی دکھایا جاتا ہے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حوض کوثر ہے، یہ نہر کوثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روایت کیا ہے، اور امام فخر الدین رازی نے تو اس کے 48 معانی لکھے ہیں، اور اس کی تفسیر بڑی تفصیلاً لکھی ہے، 250 صفحات کے قریب آپ نے لکھے ہیں۔ تو چونکہ وقت مختصر ہے میں یہاں بڑی مختصر بات کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے جو مروی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ابھی یہ حدیث جس سے کوثر کے معانی جو ہیں اس سے عرب متعارف ہو رہے ہیں وہ میں بیان کیے دیتا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، بہت سارے صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور صحیحین میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استفسار پر فرمایا گیا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام جو ہے وہ کوثر ہے، یہ حوض کوثر ہے، سب جانتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایت مروی ہے اس میں آتا ہے کہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، اور خیر کثیر جو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ اب حضرت ابو البشر نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا، جب وہ یہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے استفسار فرمایا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اور آپ بیان کیے جا رہے ہیں کہ کوثر خیر کثیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے، جس میں کمالات نبوت بھی شامل ہیں، جس میں جود و سخا بھی شامل ہے، جس میں آخرت کی تمام برکات شامل ہیں، آخرت کا سارا ثواب شامل ہے، اور آپ یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جو حوض کوثر ہے، جنت کی جو نہر ہے، یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے، گویا کہ وہ خیر کثیر کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کو جو صفات عطا فرمائی، جو فضیلتیں عطا فرمائی، جو خوبیاں عطا فرمائی، جو حسن و جمال عطا فرمایا، گویا کہ جتنے کمالات نبوت عطا فرمائے وہ سب سے بڑھ کر، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کو خیر کثیر کہا گیا۔ اب یہ لفظ کوثر جو ہے ان کے لیے یہ نیا تھا، اس سے پہلے عرب جو ہے اس کے اور معنی لیتے تھے، اب ان کے نزدیک یہ اور معنی آ گئے۔ اب خیر کثیر کی حضرت انس بن مالک سے بھی ایک روایت جو ہے وہ بھی مروی ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ یہ خیر کثیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی تمام بھلائیاں بھی عطا فرمائیں، اور جود و سخا ایسا کہ آپ جیسا کوئی سخی نہیں ہے، شجاعت ایسی آپ جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، گویا کہ خوبصورت جاہ و جلال جمال ایسا جیسا کہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی عطا فرما دی گئی۔ اب یہ خیر کثیر جو ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے امام فخر الدین رازی نے 18 فضائل کا تذکرہ کیا ہے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں ایک بیان کیے دیتا ہوں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جو احادیث میں ہم پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے اور کلیم اللہ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے عرض کی یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اب وہ جلوے کے لیے بار بار اللہ رب العزت کے حضور التجائیں کر رہے ہیں اور کوہ طور پر آنے کا حکم ملتا ہے اور وہاں جاتے ہیں اور یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے نالین جو ہے یہ اتار لو کہ یہ مقدس وادی ہے۔ نالین اتار دیے گئے اور جب آپ کا اصرار بڑھا تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک تجلی جو ہے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں بلکہ کوہ طور پر ڈالی، جو قرآن کہتا ہے، اور وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ طویل بات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام پر براہ راست تجلی نہیں ہوئی بلکہ کوہ طور پر ہوئی اور کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ ادھر وہ طلب کرتے رہے، ادھر اللہ رب العزت نے جب یہ واقعات جو ہیں اذیت کے، مشکلات کے جب بڑھتے ہیں تو ایک بار دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا۔ عرش معلیٰ پر چلے گئے، سدرہ پر چلے گئے اور وہاں جو ہے آپ کو جوڑے اتارنے کا حکم نہیں ملا۔ اس پر بے شمار مولود نعتیں لکھی گئیں، سڑے جوڑے عرشاں اتے جان والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نالین مبارک سمیت چلے گئے، اور پھر جلوہ جو ہے، جلوے کا یہ عالم ہے کہ فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ، اور اتنا فاصلہ فتدلی فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ، اس مقام پر فیض ہوئے۔ وہ قاب جو ہے وہ اس وقت یہ کہا کرتے تھے، عرب میں یہ رواج تھا کہ یہ جو تیر کمان کی دونوں نکریں ہوتی ہیں، کنارے ہوتے ہیں، اس کے درمیان ایک دھاگا ہوتا ہے مضبوط۔ اب یہ اس وقت یہ دونوں فریق جو ہے وہ مل کر ایک تیر کو دونوں چلاتے تھے۔ گویا کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جن کی آپس میں باہمی دوستی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تیر تیرا چلانا نہیں ہے، یہ میرا چلانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر کمال فضیلت عطا فرمائی کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جلوہ جو ہے اس انداز سے براہ راست ہوا کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، اور آپ کی آنکھ جھپکی نہیں، اور ادھر عالم یہ ہے کہ کوہ طور پہ یہاں کوئی کمپیئر کرنا مقصود نہیں، یہاں مقصود اللہ رب العزت نے جو فضیلت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے، جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ یہ جو تیر چلانا ہے یہ تمہارا تیر چلانا نہیں، یہ میرا تیر چلانا ہے۔ یہاں قابہ قوسین کا تذکرہ جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ چیز اس قسم کی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو ایک اور آیت میں بیان کیا کہ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں اے میرے حبیب جو تو نے پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ یہ میں نے پھینکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا فعل، تمہارا بولنا، تمہارا کام کرنا تمہارا نہیں، یہ میرا ہے۔
اسی لیے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، ان کے فعل کو اپنا فعل قرار دے دیا، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے تمام پیغمبروں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اسی صورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ بھی آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ ان پر کس کس انداز سے اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی۔ ناظرین محترم، یہاں میں اس کا جو شان نزول مفسرین نے یہ جو بیان کیا ہے یہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ اس عہد میں اس وقت جن کی اولاد جتنی زیادہ ہوتی تھی وہ اتنا زیادہ فخر کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت خالد جو ہیں یہ ولید کے بیٹے تھے اور ولید مغیرہ کا بیٹا تھا، اور یہ بڑے جواں زور حضرت خالد جو ہیں ان کے بھائی جو ہیں یہ ڈھیر سارے بھائی تھے، 12-13 کے قریب بھائی تھے، اور یہ جب نکلتے تھے ولید بن مغیرہ جو ہے یہ بڑا سردار تھا لیکن بدبخت تھا، متکبر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، بد زبانی کرتا تھا، گھاگ اس کو کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں پوری سورت جو ہے نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بہت سخت کلام کیا۔ تو جب وہ نکلتا تھا تو وہ فخر کیا کرتے تھے، اور یعنی ایک یہ شان ہوتی تھی کہ جس سردار کے جتنے بیٹے زیادہ ہیں وہ اتنا بڑا سردار کہلاتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہوا کہ آپ کی نرینہ اولاد باقی نہ رہی۔ پہلا صاحبزادہ ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرا صاحبزادہ ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جب ادھر بعثت نبوی کی تحریک چل رہی ہے، نبوت کی تحریک چل رہی ہے، راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، سب کے سب اپنے جو ہیں وہ بیگانے ہو چکے ہیں۔ اب ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی دلجوئی فرمائی، اور عاص بن وائل، ابو جہل، ان جیسے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ عاص بن وائل کو ایک بار انہوں نے بھیجا کہ آپ جائیں ان کے پاس، آپ فصیح و بلیغ ہیں، آپ ذرا ان سے بات کریں، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کس دین کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا دین چاہتے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ جب وہ جا کر بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت اللہ شریف میں کافی بات ہوتی ہے، طویل بات ہوتی ہے، بالآخر وہ کہتا ہے جا کر ان کو کیا ہوئی، پوچھتے ہیں وہ کیا بات ہوئی آس، وہ کہتا ہے یار ان کو چھوڑ دو، ان کی اولاد تو ہے نہیں، یہ خود کتنی دیر تک معاذ اللہ زندہ رہیں گے، جب یہ چلے جائیں گے اس دنیا سے اولاد ان کی نہیں ہے، یہ ابتر ہے معاذ اللہ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ معاذ اللہ جب ایسی باتیں ہوئیں تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انا اعطیناک الکوثر نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب اس خیر کثیر میں آپ کے اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اب یہ وہ خیر کثیر ہے جس میں دنیا کی تمام نعمتیں بھی آ جاتی ہیں اور آخرت کی تمام نعمتیں بھی موجود ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اور یہ دائمی ہیں، یہ عارضی نہیں ہے۔ پس یہ جو میں نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اے میرے حبیب فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز ادا کر اور قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، یہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ اب یہاں یہ بات آتی ہے، امام جعفر علیہ السلام نے
سورہ کوثر کی جب تفسیر کی تو فرمایا کہ اس کی تفسیر اول جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو 2 ہجری میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوتی ہے، اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے مسرور ہوتے ہیں، گھٹی خود دیتے ہیں، اپنی زبان مبارک جو ہے ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث صحیحین میں ملتی ہیں ان میں یہی آتا ہے کہ علی کی صلب سے اور شکم فاطمۃ الزہرا کی جو اولاد ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اولاد ہوگی۔ ایک بار سید الشہداء حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ علی آئے، مکی زندگی کی بات ہے، مکہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، علی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھے جا رہے ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی تو ابھی بچہ ہے، آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی توجہ سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، یہ بچہ جو ہے یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ان کی صلب سے جو ہے یہ میرا نسب جاری ہوگا۔ اور پھر بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسنین کریمین کی اولاد ہوگی، جو ان سے نسب چلے گا وہ میرا نسب ہوگا۔ اور پھر یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر اس کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگوں کے نسب کٹ جائیں گے لیکن میرا نسب باقی رہے گا۔ تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دشمنان اسلام، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام کے نسب مٹ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور تا قیامت موجود رہے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ میں حضرت علی سے کہ میں آپ سے اس لیے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ مجھے یہ برکت حاصل ہو جائے کہ میرا لمس، میری جو نسبت ہے وہ اہل بیت اطہار سے ہے۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، ان 2 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، لیکن امام حسین کے مقابلے میں جو آیا یا امام حسن کے مقابلے میں جو آیا، ان کی اولاد، ان کا نسب جو ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ یزید کا نام مٹ گیا، یزید کی اولاد باقی نہ رہی، لیکن یہ برکت ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ آج بھی حسن علیہ السلام کی اولاد بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تا قیامت یہ نسب جو ہے یہ باقی رہے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے 16 بیٹے تھے، جو ایک روایت آتی ہے، 13 کی روایت بھی آتی ہے، اور آپ کے 5 بیٹوں کی اولاد ہوئی، لیکن 3 کی باقی نہ رہی، اور 2 کی اولاد جو ہے 2 کا نسب چلا،
اس وقت دنیا کے جس کونے میں کوئی سید موجود ہے، حسنی سید، وہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد ہے یا حضرت زید الجواد بن حسن کی اولاد ہے۔ دنیا کے تمام کونے میں، روئے زمین پر جہاں بھی حسنی سادات موجود ہیں، وہ ان کی اولاد ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے پھر حضرت حسن مثنیٰ ہوئے، حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد سے پھر آگے آپ کے 5 بیٹے ہوئے، اور ان میں سے حضرت عبداللہ المحض کی اولاد جو ہے، جن میں حضرت محمد نفس زکیہ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، جنہوں نے خروج کیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب ان کی اولاد سے حضرت موسیٰ الجون آئے۔ حضرت موسیٰ الجون کے ایک بیٹے جو ہے وہ حضرت یحییٰ، جو مقیم تھے ادھر کوفہ میں، اور یہ آل یحییٰ کے نام سے شہرت رکھتے تھے، وہ یہاں سے کوچ کر کے، بلکہ ان کے ابو جعفر منصور کے ظلم و ستم سے بھاگ کر جو ہے وہ دیلم آ گئے تھے، اور پھر ان کی اولاد یہاں آگے بڑھی، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ الجون کی اولاد سے ہوئے، گویا کہ آپ حسنی سید ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تمام اولاد جو ہے وہ کربلا میں شہید ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین بچے۔ حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کی اولاد جو ہے یہ روئے زمین پر تمام حسینی سادات جو ہیں جتنے بھی پائے جاتے ہیں، یہ روئے زمین پر یہ ان کی اولاد ہے، اور سادات کا فیضان جاری ہے اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، ان کی اولاد کے حوالے سے، ان کے فیضان کے حوالے سے، ان کی برکات کے حوالے سے، ان کی تبلیغ اسلام، اشاعت اسلام، قادریہ سلسلے کی ترویج و ترسیخ کے حوالے سے جو ان کی کوششیں رہی ہیں، میں انشاءاللہ ان کو بیان کروں گا۔ آج کے لیے اتنا جو مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آل بیت اطہار کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، اور ان کی شفاعت جو ہے روز قیامت ہمیں نصیب ہو۔ ان کے حبیب کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے ہمیں نصیب ہو۔ ہم نے مکس نیوز کے پروگرام نمود سحر کے حوالے سے آج ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر اول حضرت امام حسن علیہ السلام پر گفتگو کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.